بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی چند کلمات آپ کے سامنے تحریری طور پر موجود ہے۔ ان کلمات کو تجویدی قوانین کی روشنی میں کس طرح پڑھنا ہے اور ان کلمات پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، عین کی ادائیگی کا خاص خیال کریں۔ کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار دراز کریں۔ سین پر سیٹی کی آواز ہو۔ عین، اس کی ادائیگی اچھی طرح کریں۔ حمزہ کی آواز ہرگز پیدا نہ کریں۔ اگر حمزہ کی آواز آئی تو لحن جلی کا ارتکاب ہوگا جو کہ حرام ہے۔ اور نیچے جو علامت ہے زیر جس کو ہم کہتے ہیں، کسرہ بھی اس کا نام ہے، ان کو معروف پڑھنے کی کوشش کریں۔ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سمعی پڑھیں گے۔ سمعی یہ مجہول طریقہ ہے۔ سمعِهِمْ، وَعَلَى سَمْعِهِمْ، یعنی یہ طریقہ ہے اس کا درست پڑھنے کا۔ اور یہاں پر بھی عین کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے۔ کھڑی زبر کے ساتھ ساتھ اوپر مد بھی موجود ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو زیادہ دراز کریں گے۔ با پر واضح قلقلہ ہوگا۔ صاد کو پر پڑھیں گے اور اس کی اتباع کی وجہ سے الف مدہ کو بھی پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے ایک زیر ہے، کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اور زیر کو، اس کسرہ کو بھی معروف پڑھیں گے۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، عین کی ادائیگی کا خیال کریں۔ وَعَلَى عین، اگر آپ نے پڑھا وَعَلَى تو وہ حمزہ بن جائے گا اور یہ لحن جلی ہے۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اب قلقلہ، واضح قلقلہ، أَبْصَارِهِمْ پر کرنا ہے۔ اگر آپ نے اب سا پڑھا تو وہ سین بن جائے گا، تو یہ بھی لحن جلی کا ارتکاب ہے۔ ٹھیک ہے، حرف کی جگہ پر حرف بدل لینا، یہ لحن جلی اور ایسا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ قرآن کے قاری ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت ڈالتا ہے۔ تو یہ کون سے قاری ہیں؟ وہ وہی ہیں جو حروف کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، أَبْصَارِهِمْ۔ آگے مخارج کا خیال کرتے ہوئے ہم ان حروف کو پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم مخارج جانیں گے۔ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ مخرج واحد ہے، مخارج جمع ہے۔ کل جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کے مخارج دیکھیں گے تاکہ ہم حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں، اور جب ہم حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرتے ہیں تو وہ صحیح ادا ہوتے ہیں، درست ادا ہوتے ہیں، اور لحن جلی والی غلطی سے بچا جا سکتا ہے ان کی مدد سے۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ لام زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے ادا ہوگا۔ سین اور صاد اوپر والے دونوں دانت اور نیچے والے دونوں دانت جس جگہ ملتے ہیں وہاں پر زبان کی نوک لگانے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ میم، اس کو حرف بری بھی کہتے ہیں۔ یہ جو حرف ہے یہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین کا مخرج بیان ہو چکا۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کا مخرج بھی بیان ہو چکا۔ واو کا مخرج، عین کا مخرج،
لام کا مخرج ابھی بیان ہو چکا. اس کو الف نہیں پڑھیں گے، خالی ہو تو الف ہوتا ہے، زبر زیر پیش آ جاؤ تو حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ کا جو مخرج ہوتا ہے حلق کا نیچے والا حصہ. با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کو حرف بحری بھی کہتے ہیں. صاد کا مخرج بیان ہو چکا، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بن گیا. جو حروف مدہ ہے وہ جوف دان یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. را زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. ہم یہ جو ہا ہے اور میم ہے ان کے مخارج بیان ہو چکے. آگے دوسری جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے زبر، فتحہ اور مفتوح. تو یہ جو اوپر علامت موجود ہے اس کو زبر کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور منہ کھول کر ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو ادا کرتے ہو تو منہ کھل جاتا ہے. اس کا دوسرا نام فتحہ ہے، اور جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو علامت ہے اوپر اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کھڑی حرکت بھی ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار یا دو حرکت کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں. تو ایک الف کی مقدار کا جو اندازہ ہے بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا جاتا ہے. نہ زیادہ تیز کھولنی ہے اور نہ زیادہ آہستہ کھولنی ہے. جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں. یا دو حرکت کی مقدار، مطلب یہ ہے کہ ایک حرکت کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو دگنا کرنا ہے، ڈبل کرنا ہے. با زبر با، یہ جو با ہے نا تو یہ ایک حرکت کی مقدار بنے گی. یعنی با زبر با، یہ جو با ہے نا یہ ایک حرکت کی مقدار ہے. اور جب ہم اس کو دگنا کریں گے یعنی دو اتنی آوازیں ملائیں گے، مثال کے طور پر با با، یہ دو اب جمع کریں با بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الف کی مقدار ہی بنے گی. تو ایک الف کی مقدار بھی اتنی ہے جتنی کہ دو حرکت کی مقدار بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کھڑی زبر کو دراز کریں گے. وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى، تو ایک الف کی مقدار دراز ہم نے کی ہے، تو اب اس کی ادائیگی ٹھیک ہو گئی. لیکن اگر آپ اس کو دراز نہیں کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. آگے جزم، سکون، ساکن، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو دال نما علامت آپ کو نظر آ رہی ہے نا اس کو جزم کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام سکون ہے. جس حرف پر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اب میم پر سکون ہے نا تو میم کو ہم پیچھے سین کے ساتھ ملائیں گے، سم. تو یہی ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ ہے. آگے حروف صفیریہ. حروف صفیریہ سے مراد وہ حروف ہیں جن کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے. اور وہ کتنے حروف ہیں؟ 3 ہیں، زا، سین اور صاد. ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز جو ہے پیدا کرے تاکہ حروف صفیریہ والی جو خصوصیت ہے، جو صفت ہے وہ ان میں پائی جائے. تو یہاں پر سین موجود ہے، اس کو بھی پڑھتے وقت سیٹی کی آواز پیدا کرے. صاد، اس کو بھی پڑھتے وقت سیٹی کی آواز پیدا کرے. تو یہ 2 حروف آج کے سبق میں حروف صفیریہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے. آگے ہے اظہار شفوی. تو یاد رکھیں آج کے سبق میں 3 جگہ پر اظہار شفوی والا قاعدہ جو ہے جاری ہوگا. ایک اس جگہ میم ساکنہ موجود ہے اور آگے عین ہے. میم ساکن کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو. باقی جو ہے 26 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی وہاں پر غنہ جو ہے نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. لیکن غنہ کی جو نفی ہے وہ غنہ زمانی کی ہے. غنہ کا معنی کیا ہے، غنہ کی تعریف کیا ہے، غنہ کی اقسام کیا ہے، اس پر جو ہے نا میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں. آپ یوٹیوب چینل جو میرا ہے اس پر وہ دیکھ سکتے ہیں. تو غنہ جو آنی ہوگا وہ تو موجود ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میم کی ذات میں پایا جاتا ہے اور جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، آنے واحد میں ادا ہو جاتا ہے، تو غنہ آنی ہوگا یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ غنہ نہیں ہوگا اظہار کی وجہ سے یا اظہار شفوی والے قاعدے کی وجہ سے، تو اس سے مراد وہ غنہ زمانی مظہرہ یا غنہ زمانی مخففہ ان کی جو نفی ہوتی ہے، تو یہاں پر غنہ زمانی کی نفی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح اس جگہ پر اگر ہم وصل کریں گے، اگر تو وقف کر دیا اور وقف ہی بنتا ہے تو پھر تو نہیں جاری ہوگا، لیکن اگر وصل کریں گے بالفرض تو جب آگے واو یہ پڑھنے میں آئے گی تو اس وقت جو ہے اظہار شفوی والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اسی طرح اس جگہ پر آگے جو ہے چونکہ غین ہے آگے والا جو کلمہ ہے اس کے شروع میں، تو یہاں پر بھی اظہار شفوی والا جو ہے قاعدہ جو ہے وہ جاری ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ ان کا بیان بھی ایک ویڈیو میں پہلے گزر چکا ہے، اس لیے اس کی زیادہ وضاحت میں اب نہیں جائیں گے۔ نیچے جو لکھا ہوا ہے زیر کسرہ مکسور، ان کی تعریفیں، ٹھیک ہے، ان کی وضاحت، تو یہ دیکھیں یہ جو نیچے علامت موجود ہے نا، یہ والی آگے یہ موجود ہے، آگے یہ موجود ہے، تو ان کو زیر کہتے ہیں۔ یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور آواز کو نیچے گرا کر منہ کھولیں گے، جب ان کو ادا کریں گے اور آواز نیچے کی طرف گرائیں گے تو یہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی وضاحت ہے کہ حرف نیچے ہوگی اور منہ کھول کر آواز نیچے گرا کر اس کو ادا کریں گے۔ اس کا دوسرا نام کسرہ ہے، اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہوتی ہے اس حرف کو مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کو معروف پڑھیں گے تو پہلے آپ سمجھیں کہ حرکت کسے کہتے ہیں۔ حرکت کہتے ہیں اکیلی زبر، اکیلی زیر یا اکیلے پیش کو، یعنی اکیلی زبر جب مراد ہوگی یا اکیلی زیر مراد ہوگی یا اکیلا پیش مراد ہوگا تو اس کو حرکت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر زیر پیش میں سے کسی ایک کو حرکت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ان میں سے کوئی ایک مراد ہو تو حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات ہے۔ تو حرکات کا لفظ اس وقت بولیں گے جب تینوں مراد ہوں، یعنی زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہیں گے، کیونکہ اب وہ جمع ہو گئے تو جمع والا جو لفظ ہے اوپر استعمال کیا جائے گا۔ تو حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، جلدی اور چستی سے پڑھتے ہیں کہ مد کی بو بھی نہ آنے پائے۔ چاہے آپ قرآن پاک سادہ انداز میں پڑھ رہے ہیں، چاہے حدر کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، چاہے تدویر کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، چاہے ترتیل کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، تو زبر زیر پیش جو ہے ان کو دراز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا جب خوش الحانی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھیں، تو اس صورت میں وہ لوگ زبر کو کھینچ جاتے ہیں، زیر کو دراز کر جاتے ہیں، پیش کو دراز کر جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ معنی جو ہے کتنا بدل جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے معنوی جو ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو جو ہے نا نعوذ باللہ وہ کفریہ معنی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک مثال یہاں پر میں دے کر آج کے سبق کو جو ہے نا یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور یہ جو آگے والا ہے یہ آگے جو ہے ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ یہ آدھی جو ہے نا آج ویڈیو بنی ہے، تو قرآن پاک میں سورہ یاسین پڑھیں، انک لمن المرسلین، یہ کلمات ہیں، تو لام کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب بنے گا ضرور۔ انک کا معنی ہوتا ہے بے شک، کا یہ ضمیر ہے، بے شک آپ، لام زبر لا جب اس کو دراز نہیں کریں گے تو معنی بنے گا کہ ضرور۔ من المرسلین، تو من کا جو ہے مطلب ہوتا ہے سے، مرسلین رسولوں میں سے، تو معنی بنے گا کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہے، تو معنی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جب ہم نے لام کو دراز نہیں کیا۔ لیکن ایک جگہ پر میں نے نماز پڑھی ایک امام صاحب کے پیچھے، تو انہوں نے خوش الحانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اس آیت کو پڑھا، سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے شروع کی، جب یہاں پہنچے تو یہ لام زبر لا جو ہے نا اس کو دراز کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو انہوں نے پڑھا انک لمن المرسلین، یعنی یہ ایک انداز آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک انداز اپنایا جاتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا۔ تو جو زبر موجود ہیں، زبریں موجود ہیں، ان کو بھی دراز کرتے جاتے ہیں، زیر کو بھی دراز کرتے جاتے ہیں، تو انہوں نے زبر کو دراز کر دیا، جس کی وجہ سے وہ معنی جو ہے نہیں بن گیا، کیونکہ جب لام زبر لا کو دراز کیا جاتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے، اور لا کا عربی معنی ہوتا ہے نہیں۔ اب معنی بن جائے گا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں،
استغفراللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، جو رسولوں کو بھی سردار ہیں، ان کی رسالت کی نفی ہوگی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، تو معنی کچھ تھا کچھ بن گیا۔ تو یہ اس وقت بنے گا جب ہم حروف کو جو ہے نا زیادہ دراز کر جائیں گے، جس جگہ پر زبر ہے وہاں بھی درازگی پیدا کر جائیں گے تو معنی جو ہے بدل جاتا ہے، تو ایسی غلطیوں سے بچنا ہے۔ جزاک اللہ۔